سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو مدنی مذاکرے میں آ کے پیر صاحب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمیں مسائل کے بارے میں بہت سارا پتہ چلتا ہے، دینی مسائل کے بارے میں۔ اس سے نمازوں کی طرف اور یہ نیکی کی طرف دھیان بڑھتا ہے۔ تو جو لوگ یہاں پہ نہیں آتے، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ آئیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، سنیں، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا کیونکہ وہ ان کا نیکیوں کی طرف دھیان بڑھے گا۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں، اپنے لیے حصہ نکالیں، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا غریبوں کے لیے، کیونکہ ہم تو پورے سال کھاتے رہتے ہیں تو غریبوں کے لیے لازمی نکالیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ گناہوں سے انسان بچتا ہے، تو آپ بھی ہر مہینے 3 دن دعوت اسلامی کو دے۔ اللہ پاک ہمیشہ دعوت اسلامی کو آباد رکھے۔ مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے قربانی کے حوالے سے بہت ہی اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اس میں انہوں نے صفائی کے بارے میں بتایا کہ قربانی کے بعد جو علائشیں بن جاتی ہیں جانوروں کی، یہ ایسی جگہ پر نہ پھینکے جہاں عوام کے لیے مسائل پیدا کرے۔ یہ انہوں نے بڑے اچھے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ عوام کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور مدنی مذاکرے اٹینڈ کرنا چاہیے۔ میری طرف سے میسیج ہے سب کو کہ مدنی مذاکرے اٹینڈ کریں، یہ علم کا خزانہ ہے۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ہر حوالے سے علم کے فقہی اور روحانی بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اور امیر اہل سنت کی زندگی کے تجربات سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بہت احسن انداز سے، سادہ انداز سے، کہ عام فہم جو زیادہ اردو نہیں پڑھے ہوتے وہ بھی سمجھ سکیں، اس طرح مسئلے آسان طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرے میں پابندی کی نیت کرنی چاہیے، اس کی برکت سے ہمیں بھی انشاءاللہ الکریم ہر انداز سے علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ حافظ آباد سے فیضان مدینہ فیصل آباد میں حاضر ہوئے، نگران پاکستان کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شرکت کا موقع ملا، جس میں امیر اہل سنت کے ملفوظات سننے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ یہاں ہم نگران پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یہاں ہم نے اجتماعی مدنی مذاکروں میں شرکت کی اور بہت ساری الحمدللہ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی، علم دین بھی سیکھنے کو ملا۔ آج پیر صاحب کا مدنی مذاکرہ دیکھا، بہت خوشی ہوئی۔ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی بھی مدنی مذاکرہ نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھوں گا۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، سیکھا ہے، دیکھا، گونگے بیروں کو دعوت دی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ پہلی بار امیر سنت کی زیارت قریب سے یہاں مدنی چینل کے ذریعے کی ہے۔ امیر سنت کی زیارت کی، یہاں پہ مدنی مذاکرہ دیکھا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابیات بھی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ چند دنوں پہلے یو کے دورے سے واپس آیا ہوں۔ وہاں یو کے میں بھی دعوت اسلامی کا کام انتہائی زور شور سے ہو رہا ہے۔ لندن میں جو میں نے وزٹ کیا تو وہاں بھی الحمدللہ درس نظامی کی کلاسیں بھی فیضان مدینہ لندن میں جاری ہیں، اور طلباء ماشاءاللہ مشغول تھے درس و تدریس میں۔ بڑا اطمینان ہو گیا کہ اس دیار غیر میں بھی اہل سنت کا کام دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت اچھا ماشاءاللہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پراپر لندن میں انہوں نے ایک معبد کو خریدا ہے فیضان مدینہ کے سینٹر بنانے کے لیے، تو وہ جگہ بھی ہم نے دیکھی، تو اللہ جل مجدہ اس کے لیے بھی تعمیر کے اسباب مہیا فرما دے۔ برمنگم میں بھی، اولڈم میں بھی فیضان مدینہ کے سینٹروں کو دیکھا۔ دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ بہت ہی تیزی سے اور انتہائی جانفشانی سے عطاری حضرات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ محنت مشقت سے دن رات دین کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے نوجوان نسل کے دل میں اسلام کی محبت کو ڈالا۔ جو بے راہ روی کا شکار تھے ان کو اسلام کا مبلغ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مدارس کا جال بچھایا۔ آج ہر شہر میں مدارس موجود ہیں، بچوں کے، بچیوں کے، حتیٰ کہ تعلیم بالغاں تک بزرگ لوگ بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہر شعبہ کے اندر دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے جو اس شعبہ سے منسلک لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ گونگے، بہرے، تاجر، گلوکار، سیاستدان، علماء، طلباء، الغرض ہر شعبہ زندگی کے اندر مجالس دعوت اسلامی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔